بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے خط لکھا ہے الیکشن کمشنر کو، اور بڑے پیار سے انہوں نے الیکشن کمشنر کو ان کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ یاد کرانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بتایا کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اٹ از ہز رسپانسبلٹی، ہی از انڈر اوتھ ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اور دوسرا انہوں نے آرٹیکل 2A کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے یہ ایکسرسائز کرتی ہے پاور یا اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپریزنٹیوز آف دا پیپل، یعنی کہ عوام جن لوگوں کو الیکشن کے ذریعے الیکٹ کرتی ہے، ان کا انتخاب کرتی ہے، ان کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، تو ان لوگوں کے ذریعے ریاست اپنی اتھارٹی یا اپنی پاور یا اپنے اقتدار یا اپنی طاقت کو ایکسرسائز کرتی ہے۔ تو اگر یہ الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو طاقت اپنی ایکسرسائز کرتی ہے وہ طاقت ایکسرسائز نہیں کر سکے گی، اور یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ مزید صدر پاکستان نے یہ بولا انہیں، اچھا بڑی زبردست خوبصورت بات ہے، اور میں اکثر اس طرح کی باتیں اپنے انٹروز وغیرہ میں کرتا ہوں، ویلاگس میں بھی کرتا ہوں، آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج صدر صاحب نے بھی کی ہے، تو میں نے وہ پڑھا، تو اس کے بعد جو مجھے خیال آیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن عارف علوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ بولا ہے، سکندر راجہ صاحب کو، کہ دیکھیں 1812 میں امریکہ جو ہے وہ پہلی اپنی ایک جنگ میں سے گزرا تھا، اور 1812 میں الیکشنز کا وقت آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز ایٹ وار ود گریٹ برٹن ایٹ دیٹ ٹائم، اس کے باوجود انہوں نے الیکشنز کروائے تھے۔ اور واشنگٹن ڈی سی جو ہے وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی وہ کیپچر بھی ہو گیا تھا، وہ برن بھی ہوا تھا، آگ بھی لگ گئی تھی اس پہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشنز کو ڈیلے نہیں کیا تھا۔ دوسرا حوالہ وہ دے رہے ہیں ابراہیم لنکن کا۔ آپ کو پتہ ہے 1864 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ سیکنڈ وار ہو رہی تھی، تو 1864 میں الیکشن کا وقت آ گیا تو ابراہیم لنکن نے الیکشنز کروائے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ امریکہ میں یہ وہ وقت تھا کہ جب سلیوری چلی آ رہی تھی۔ امریکہ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ 1776 کی ہے، اور کانسٹیٹیوشن ان کا ہے 1880، 81، 82 میں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اچھا جی، اب امریکہ کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 60، 70 سال، 80 سال ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اندر سلیوری ایگزسٹ کرتی تھی۔ جو بلیک امریکنز تھے، افریقن امریکنز تھے، ان لوگوں کو غلام کے طور پہ ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو امریکہ میں یہ وہ ٹائم تھا 1864 جب وہاں پہ سول رائٹس کی موومنٹ چل رہی تھی، اور سلیوری کے خلاف ایک جنگ بھی ہو رہی تھی، اور 1861 سے لے کے 1865 تک یہ جنگ جاری رہی ہے۔ اور اس کے بعد ڈیکلیریشن آف ایمانسپیشن، جس کا ذکر مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی تقریر میں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، آئی ہیو اے ڈریم، بڑی مشہور تقریر ہے جو اس نے واشنگٹن ڈی سی میں کی تھی، تو اس نے ابراہیم لنکن کی اسی ڈیکلیریشن آف ایمانسپیشن کا حوالہ دیا تھا، جس کے تحت پھر غلامی ختم ہو گئی تھی امریکہ سے، سلیوری ختم، قوانین انہوں نے نئے بنا دیے، امینڈ کر دیے۔ بہرحال یہ جنگ جب ہو رہی تھی 1864، 4 سال یہ چلی، ابھی 3 سال ہوئے تھے، اگلے سال جا کے ختم ہوئی، تو 1864 میں الیکشنز آ گئے۔ اب ابراہیم لنکن کو ان کے ساتھیوں نے آ کر یہ بولا کہ سر اگر آپ الیکشنز کرواتے ہیں نا تو یہ بڑا مشکل ہے، نمبر 1 جنگ کے دوران، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جیتنے کے چانسز بڑے مشکل ہیں، کیونکہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بیانیے بنائے، اس کے باوجود اگر آپ الیکشنز کرواتے ہیں تو جیتنے کے چانسز بڑے کم ہیں۔ ابراہیم لنکن نے بولا میرے جیتنے کے چانسز کم بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشنز ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اور جو جملہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے یہاں پر ابراہیم لنکن کا کوٹ کیا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس نے بولا جی وی کی ناٹ ہیو فری گورنمنٹ وداؤٹ الیکشنز، یعنی کہ ہم ایک آزاد حکومت حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں الیکشنز کے بغیر۔ پھر اس نے بولا دیٹ اف دی ریبیلین کوڈ فورس اس ٹو فورگو اور پوسٹ پون اے نیشنل الیکشن، یعنی کہ اگر یہ جو بغاوت ہے یہ ہمیں اس حد تک مجبور کر سکتی ہے کہ ہم اپنے انتخابات کو مؤخر کر دیں، تو پھر اٹ مائٹ فیئرلی کلیم ٹو ہیو آلریڈی کانکرڈ اینڈ روئنڈ اس، پھر تو وہ مناسب ہے کہ کلیم بھی کر لیں کہ انہوں نے ہمیں برباد کر دیا اور ہمیں تباہ کر دیا اور ہمیں فتح کر لیا۔ اتنے امپورٹنٹ تھے الیکشنز ابراہیم لنکن کی نظر میں، یا امریکہ کی اس وقت کی جو بھی
مقتدر حلقے تھے, اسٹیبلشمنٹ تھی, جو بھی پارٹی تھی, ان کی نظر میں انہوں نے کہا کہ اگر آج انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم الیکشنز کو مؤخر کر دیں, تو پھر وہ یہ بھی کلیم کر لیں بے شک کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے, ہمیں کانکر کر, ہمیں فتح کر لی ہے, کیونکہ الیکشنز ڈیلے ہونا اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. تو یہاں پہ یہ 1864 کا حوالہ ہے جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں, اور جو صدر پاکستان نے اس خط میں تحریر کیا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان 2023 میں, اس بات کو گزرے 150 سال سے اوپر ہو چکا ہے. اب آپ سوچیں, میں اکثر جو بات کرتا ہوں اپنے ویلاگس میں یا اپنے شوز میں, کہ ہم ابھی 200-250-300 سال پیچھے ہیں. بہت سارے مغربی ملکوں سے جن کو ہم مہذب کہتے ہیں, وہاں پہ 150 سال پہلے, 250 سال پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہو سکتے, چاہے جنگ بھی لگی ہوئی ہے, چاہے ہمارے جیتنے کے چانسز بھی نہیں, کیونکہ یہ الیکشنز اگر ہوں گے تو پھر ہی جمہوریت پروان چڑھے گی, پھر ہی ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہوگا. ہم یہاں پہ 2023 میں کیا بات کریں جی, بڑا مشکل ہے. ہم یہاں پہ بات کریں آئی جی صاحب KPK کے پنجاب کے آ کے اپنی توجیحات پیش کریں, جی ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں. کوئی پولیو کا ذکر کر رہا ہے ریزن کے طور پہ کہ جی پولیو مہم کی وجہ سے الیکشنز نہیں ہو سکتے. کوئی کہہ رہے کہ جی دہشت گردی کی جنگ نے سر اٹھایا ہے دوبارہ سے, اس وجہ سے ہم پورے صوبے میں, چاہے ہمیں ادھر آزاد کشمیر یا سندھ پولیس بھی آ کے اضافی نفری دے دے, لیکن اس کے باوجود KPK پورے میں ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور بھائی اگر آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں, then why are you there on that seat? Because whoever is supposed to be on that seat, اس کا کام ہے اس چیلنج کو ٹیک اوور کرنا اور اس کو اوورکم کرنا اور اس کو کر کے دکھانا. اسی لیے لوگوں کو سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے. آپ کو IG بنایا کیوں ہے؟ اس وجہ سے بنائے. اب جتنی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی جو بھی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق انہیں انہی چیلنجز کو تو اوورکم کرنا ہے. مطلب کہ اگر ہم اتنا ہی آسان ہے کہ کہہ دیں کہ یہ ایک چیلنج ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم ہے, تو اس وجہ سے ہم اس الیکشن کو یا یہ ہم اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی دیئر آن دیٹ سیٹ. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے, اگر آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے, آپ میں کارکردگی. لیکن اصل میں بات کیا ہے, میں آپ سے عرض کروں, بات یہ نہیں ہے کیپیسٹی کی. الیکشنز ہو سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر بھی اللہ کے فضل سے کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں, پاکستان کی ایجنسیز ہیں, پاکستان کی پولیس وغیرہ جو بھی خیر اپنی جگہ پہ وہ بھی ہے, ان کو آپ ذمہ داری دیں سیکیورٹی فورسز وغیرہ کو. آئین کے اندر پروویژن ہے ان ایڈ آف سول پاور, آپ نے الیکشن ڈے کے دن فوج رینجرز کو آپ تعینات کر سکتے ہیں سیکیورٹی پرپزز کے لیے, تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو فخر سے کہتے ہیں بھائی کہ دنیا کی 5ویں 6ٹھی طاقتور ترین فوج ہے, اور ہمارے پاس اس لحاظ سے اکوپمنٹ سب ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے, آپ کر سکتے ہیں, سول گورنمنٹ کر سکتی ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 190 آئی سپوز اس کے اندر. تو دیٹ از ناٹ دی ایشو. دا ایشو از سم تھنگ ایلس. ایشو یہ ہے کہ آپ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے. ایشو یہ ہے کہ آپ الیکشن کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور میاں نواز شریف کے بغیر آپ الیکشن کیمپین میں جا نہیں سکتے. جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ مقبولیت جتنی کم ہے, جو حالت ہے پرفارمنس کی, اس کی وجہ سے میں آؤں گا تو میں الیکشن کیمپین میں کیسے جان ڈالوں گا. سو ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن بنایا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ کوشش کریں کہ جی اس کو پرولونگ کریں. کبھی آپ مردم شماری کا بہانہ, کبھی پولیو کا بہانہ, کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی سٹیج پر پہنچ جائیں جہاں پہ ہمارے پاس 4 پیسے آئیں, ہم لوگوں کو ریلیف دیں, اس کے بعد اپنی مقبولیت کو بحال کریں, پھر ہم عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ ایشو ہے. تو اگر آپ کی سیاست کی کمفرٹ کے مطابق جو آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے الیکشنز کا شیڈیول ایشو کرنا ہے, تو پھر آئین کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, پھر قانون الیکشن ایکٹ 2017 کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں, پھر عدالتیں بھی آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. جو قانون ہے, جو طریقہ کار ہے, دیٹ ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. اگر الیکشنز کے حوالے سے آئین میں لکھا ہوا آرٹیکل 224 میں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اب آپ سوچیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی الیکشنز 2 دفعہ پاکستان میں ڈیلے ہوئے, ایک دفعہ 1988 میں سیلاب کی وجہ سے, دوسری دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن اس کے باوجود حوالے 2 آ گئے امریکہ کی ہسٹری سے آپ کو کہ وہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی, اور سلیوری کی آپ نے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہوں گی نا بہت ساری, کس حد تک ظلم ہوتا تھا.
بلیکس کے ساتھ وہاں پہ، اور کس طرح وہ پھر اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر کتنی قربانیوں کے بعد یہ ڈکلیریشن آف ایمانسپیشن آئی تھی جس کے تحت پھر غلامی کے قانون کو ختم کیا گیا تھا اور ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا تھا. اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، لوگ مرے تھے اس کے اندر، صحبتیں برداشت کی تھیں، اس کے باوجود الیکشنز ہوئے تھے، اس کے باوجود الیکشنز ہوئے. تو آپ یہاں پہ صرف اگر کہیں کہ جی ہمیں جو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے بھائی یہ ملک صرف آپ کا ہے، حق کے حکمرانی، حق کے اقتدار آپ کا ہے، جیسے آپ کو سوٹ کرے گا اس کے مطابق آپ چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے پھر عوام کے پاس جائیں گے مینڈیٹ لینے کے لیے. اگر ایسے ہی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. لیکن اگر میں آپ سے ایمانداری سے بات کروں تو ایسا ہے نہیں. کوشش ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس کا ایک آئین ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، جیسا بھی ہے فی الحال فرسودہ ہے، گلا سڑا ہے، سست ہے، اس میں لتھارجی ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، اس میں طاقتور کے سامنے جھک جانا ہے، مظلوم کو دبا دینا ہے، سب کچھ ہے اس سسٹم کے اندر. لیکن ایک سسٹم، اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات چل پڑے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جتنی بھی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 10 دن بعد جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آئیں اور ہم جیلیں بھر دیں گے. یہ جب ایک دفعہ اگر ہونا شروع ہو گیا نا تو پی ڈی ایم کی حکومت کو سمجھ لگ جائے گی. اور کیونکہ ابھی تک سارے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی مار رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، گپ مار رہا ہے. بھئی وہ یہی آپ نے کہا تھا کہ جب عمران خان نے اسمبلیز تحلیل کرنے کی بھی بات کی تھی، تو ایونچولی جس بندے نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کر کے حکومتیں ختم کر دی ہیں تو آخری قربانی اگر جیل جانے کی بھی دینی پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ یہ مجھے لگتا ہے، اور میں یہ بات کوئی محبت میں نہیں کر رہا، میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کرتا، اس میں میں صرف اپنے سامنے جو حقائق دیکھ رہا ہوں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا نیشنل اسمبلی سے استعفے دیں گے، دے دیے. اس نے کہا پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے، تحلیل کر دی. اس نے کہا کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں گے، تحلیل کر دی. اس نے کہا لانگ مارچ کروں گا، لانگ مارچ کیا. گولیاں کھانے کے باوجود اس نے کہا کہ میں 26 نومبر کو راول پنڈی میں جلسہ کروں گا. پہنچا وہ راول پنڈی، واکر کے سارے پہنچا، لیکن پہنچا تقریر کی. تو یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے بندے کا، اس بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو بہتر یہی ہے that the sanity must prevail، اور سینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آئین کو فالو کریں، قانون کو فالو کریں. اور اگر آئین یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے تو 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.